اللہ کریم فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے جو تم میں سے ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا۔ ایمان لانے والے اور علم رکھنے والے لوگوں کے اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرماتا ہے۔ ہمارے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا میں علم کی جتنے خیرات تقسیم فرمائی ہے، یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کثرت کے اعتبار سے خاصا ہے، ورنہ تو علم تمام انبیاء علیہ السلام دیتے رہے، اور حتمیت کے اعتبار سے کہ سب سے آخری پیغام خداوندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، اور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے جن پہلوؤں پر روشنی ڈالی اور انسانیت کو علم کے جو گوشے اجاگر کر کے عطا فرمائے، پوری دنیا میں اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ اب معاشیات کا علم بڑا جدید علم سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق لوگوں کے پیٹ سے ہے، روٹی کپڑا اور مکان سے ہے، ہمارے ڈھیڈ سے اس کا تعلق ہے، لہذا معاشی کیڑے اس بات کو، اس علم کو بڑا اچھالتے اور مغربی حوالے سے اس کی بڑی اہمیتیں بیان کرتے ہیں، اس کے بارے میں طرح طرح کی پالیسیاں وضع کرتے ہیں، اس کے اوپر طرح طرح کی کتب لکھتے ہیں، اور معاشیات اور اسٹیٹ وغیرہ اور میتھ وغیرہ کے حوالے سے بڑے دعوے رکھتے ہیں، لیکن اہل علم تو جانتے ہی ہیں، تھوڑا بہت سوجھ بوجھ رکھنے والے فضلاء اور علماء اور طلباء تک کو پتہ ہے اس بات کا کہ ہمارے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشیات کی جو پالیسی انسانیت کو عطا فرمائی ہے، وہ حدیث کی ہر کتاب کے اندر معاشیات کا مکمل چیپٹر ہوا کرتا ہے، جس کو جنرلی ہم کتاب البیوع کہہ سکتے ہیں، اور بھی کوششیں ہیں، اور رزق حلال کمانے کے اوپر حدیث کی کتابوں کے اندر پورے ابواب اور پوری کی پوری کتب موجود ہیں، سودی نظام کے بارے میں اس کی تردید کے اوپر قرآن کی آیتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر و تعداد احادیث موجود ہیں، اور لمبی چوڑی گفتگو اس کی بجائے میں صرف ایک حدیث سنا دوں نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، خرچ میں میانہ روی سے کام لینا آدھی معاشیات ہے۔ یہ ہے چند اشاروں میں ایک راز اور ایک عقدے کو حل کر کے رکھ دینا۔ خرچ میں میانہ روی سیکھ لو، فرمایا آدھی معاشیات تو اسی سے ڈیل ہو جائے گی۔ باقی پہلو بہت زیادہ میں نے اس کی اشارے دے دیے ہیں، اور حدیث کی کتابوں میں اس کی ابواب کی نشاندہی میں نے کر دی ہے، اور معاشیات کے اوپر ہمارے علماء صدیوں سے، ہزار 1200 سال پہلے سے کتابیں لکھتے چلے آ رہے ہیں، پھر 1200 سال پہلے، 1300 سال پہلے یحییٰ بن آدم کی کتاب کتاب الخراج، امام محمد کی کتاب کتاب الخراج، قاضی عبید کی کتاب کتاب الاموال، یہ ہماری بنیادی اور ابتدائی کتابیں ہیں جن کے اندر معاشیات کے اوپر ڈسکشن کر دی گئی ہے، اور پورے ملک کا معاشی نظام چلانے کے لیے خراج کے نام سے کتابیں اور اموال کے نام سے کتابیں لکھ دی گئی ہیں، اور یہ چند صفحے نہیں ہیں، ڈھیر بڑی کتابیں۔ اور ایک حدیث میں نے تبرکاً پیش کی ہے کہ خرچ میں میانہ روی آدھی معاشیات۔ سبحان اللہ، زیادہ پیسہ ہو تو یہ معاشیات ہے نہیں، جب تک تیرے اندر غنا نہیں ہے، الغنا من النفس، غنی وہ ہوتا ہے، امیر وہ ہوتا ہے جس کا دل غنی ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے معاشی مسائل کو روحانی طریقے سے حل کیا ہے،
اور دنیا کا ہر بندہ بادشاہ نہیں ہو سکتا، دنیا کا ہر بندہ قانون نہیں بن سکتا، دنیا کا ہر بندہ دولت سے نہیں کھیل سکتا۔ راز کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے اپنے آپ کو سیٹ رکھنے کا، معاشیات کو مضبوط کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دل کے اندر غنا پیدا کر اور خرچ کے اندر میانہ روی پیدا کر۔ اور میرے بھائی، ایک درویش کا میں نے قول پڑھا ہے، وہ میں آپ کو سنا دیں، وہ انہی آیات اور حدیث سے ماخوذ ہے۔ وہ کہتا ہے خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہے، خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہے، خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر راضی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ کھرب پتی بھی ابھی مزید ہاؤ ہاؤ کر رہا ہے، مزید اکٹھا کرنے کے چکر میں ہے۔ یہ پیاس نہیں بجھتی جب تک مصطفیٰ کریم کے در سے معیشت کی خیرات نہ حاصل کی جائے اور الغنا غنا النفس کو سمجھ لیا جائے کہ غنی وہ ہوتا ہے جس کا دل نہیں ہوتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسی ارشاد کا اگلا حصہ سناتا ہوں، اسی حدیث کا اگلا حصہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا التودد الی الناس نصف العقل، لوگوں سے محبت سے پیش آنا آدھی عقل ہے۔ التودد الی الناس نصف العقل۔ ہاں جی، سیاستدانوں کے لیے سیاسی پالیسی بتا دی گئی ہے۔ سیاست کا معنی یہ ہوتا ہے لوگوں سے ڈیل کرنا، اٹکل سے کام لینا، نظام چلانا، یہ سیاست ہے۔ تو نظام چلانے کے لیے نظام چلانے والے کا، حکمران کا، کسی بھی ادارے کا نظام چلانے والے کا، استاد اور مرشد کا، رہنما اور لیڈر کا، کسی بھی تنظیم کے سربراہ کا، کسی بھی پارٹی کے ہیڈ کا متودد ہونا بہت ضروری ہے۔ لوگوں کے ساتھ شفقت، محبت اور رحمت سے پیش آیا کرے۔ یہ فرمایا یہ آدھی عقل ہے۔ اور حسن السؤال نصف العلم، یہ تعلیمی پالیسی کہ سلیقے سے سوال کرنا آدھا علم ہے۔ سوال کرنے کا ڈھنگ، سوال کرنے کا چچ اور سلیقہ کہ جس کو آ گیا آدھا علم تو اس کو اسی سے حاصل ہو گیا۔ ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس میں معاشی پالیسی بھی بتا دی گئی ہے، سیاسی پالیسی بھی بتا دی گئی ہے، تعلیمی پالیسی بھی بتا دی گئی ہے۔ یہ وہ تین بڑے بڑے موضوعات ہیں جن کو مغرب بیان کر کے آج فن خان بننے کی کوشش کرتا ہے۔